کہانی دو بڑے مقابلوں کے گرد گھومتی ہے، ایک ذہانت کا اور دوسرا جسمانی طاقت کا۔ کہانی کا عنوان ہے مقابلہ، دماغ اور طاقت کی جنگ۔ شہر میں دو سب سے بڑے مقابلوں کا اعلان ہوتا ہے، ایک عالمی ذہانت چیلنج جہاں دنیا کے ذہین ترین لوگ ایک دوسرے کے خلاف دماغی آزمائش میں شرکت کرتے ہیں، دوسرا جنگجوؤں کا چیمپئن شپ جس میں دنیا بھر کے مضبوط ترین فائٹرز اپنی مہارت دکھاتے ہیں۔ دو مرکزی کردار سامنے آتے ہیں، ریحان ایک نابغہ روزگار دماغی چیمپئن جو کسی بھی معاملے کو پلک جھپکتے ہی حل کر سکتا ہے، عدنان ایک ناقابل شکست فائٹر جس کی طاقت اور اسپیڈ سب سے مختلف ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف دنیا کے لوگ ہیں، مگر قسمت انہیں ایک دوسرے کے سامنے لے آتی ہے۔ ریحان اور عدنان کا پہلی بار سامنا ایک پریس کانفرنس میں ہوتا ہے جہاں دونوں مقابلوں کے شرکاء کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ دونوں میں بحث چھڑ جاتی ہے، کون زیادہ اہم ہے، دماغ یا طاقت؟ یہ معمولی بحث ایک چیلنج میں بدل جاتی ہے۔ ریحان شرط لگاتا ہے کہ وہ جسمانی چیلنج کو بھی شکست دے سکتا ہے، عدنان کہتا ہے کہ وہ ذہانت کے مقابلے میں بھی کچھ نہ کچھ کر دکھائے گا۔ دونوں مقابلے ایک نئی شدت اختیار کر لیتے ہیں اور شہر بھر میں سب لوگ یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ آخر جیت کس کی ہوگی۔ ریحان اور عدنان دونوں اپنی اپنی دنیا کے ماہرین سے ٹریننگ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ریحان جسمانی فٹنس کی ٹریننگ لیتا ہے مگر وہ کسی عام انسان کی طرح کمزور محسوس کرتا ہے۔ عدنان شطرنج اور پزلز پر محنت شروع کرتا ہے مگر اس کا دماغ تیزی سے تھکنے لگتا ہے۔ یہاں دونوں کرداروں کے اندر پہلی بار ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے، کیا وہ واقعی ایک دوسرے کے شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ذہانت کے مقابلے میں عدنان کو ایسے سوالات ملتے ہیں جو اسے پسینے میں شرابور کر دیتے ہیں۔ طاقت کے مقابلے میں ریحان کے سامنے ایک ایسا چیلنج آتا ہے جو اس کے جسمانی حد سے باہر ہوتا ہے۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ کامیابی صرف اپنی فطری مہارت میں نہیں بلکہ سیکھنے میں بھی ہے۔ دونوں مقابلے زور و شور سے جاری ہیں، عدنان ذہانت کے چیلنج میں ناکامی کے قریب پہنچ جاتا ہے مگر آخری لمحے وہ اپنی فائٹر کی ذہانت، حاضر دماغی اور جلدی فیصلے کرنے کی صلاحیت سے ایک معمہ حل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ریحان جسمانی مقابلے میں اپنی چالاکی سے مشکل مرحلے عبور کر لیتا ہے مگر اس کی جسمانی کمزوری اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ لیکن اصل سسپنس تب پیدا ہوتا ہے جب منتظمین ایک خفیہ تیسرے چیلنج کا اعلان کرتے ہیں جو دونوں مقابلوں کو جوڑ دے گا۔ یہ چیلنج ایک خفیہ جگہ پر ہوگا جہاں ذہانت اور طاقت دونوں کی ضرورت ہوگی۔ مقابلے کی شرائط کو خفیہ رکھا جاتا ہے جس سے پورے شہر میں قیاس آرائیاں ہونے لگتی ہیں۔ ریحان اور عدنان دونوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ دونوں کو ایک پراسرار خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، تم دونوں کو اپنی اصل صلاحیتوں سے زیادہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ چیلنج تمہیں صرف ایک فاتح نہیں بلکہ کچھ زیادہ دے گا یا شاید سب کچھ چھین لے گا۔ چیلنج کا مقام ایک سنسان جزیرہ ہوتا ہے جہاں پہنچتے ہی شرکاء کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی عام کھیل نہیں ہونے والا، انہیں ایک قدیم مندر میں داخل ہونا ہوگا
جہاں دروازے صرف ذہانت اور طاقت کے امتزاج سے کھلیں گے۔ یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ منتظمین میں سے ایک شخص غائب ہو جاتا ہے اور افواہ پھیلتی ہے کہ اس جزیرے پر کوئی پراسرار طاقت بھی موجود ہے۔ ریحان اور عدنان کو ایک ساتھ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جتنا بھی کوشش کریں کوئی بھی دروازہ اکیلے نہیں کھول سکتا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیلنج صرف جسمانی اور دماغی نہیں بلکہ خطرناک بھی ہے۔ پہلی آزمائش میں ایک بھاری پتھر کو ہٹانا ہوتا ہے جو عدنان کے لیے آسان ہوتا ہے، مگر اگلا دروازہ ایک پیچیدہ معمہ پر مبنی ہوتا ہے جسے ریحان ہی حل کر سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور اچانک ایک پراسرار آواز گونجتی ہے، تم میں سے صرف ایک یہاں سے زندہ نکلے گا۔ یہ سنتے ہی عدنان اور ریحان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا انہیں واقعی ایک دوسرے کو شکست دینی ہوگی یا یہ محض ان کا حوصلہ آزمانے کا طریقہ ہے؟ تبھی ایک اور موڑ آتا ہے۔ جزیرے کے اندر ایک اور مخفی کھلاڑی موجود ہے جو مقابلے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ریحان کو ایک ایسا کوڈ ملتا ہے جو شاید اس چیلنج کو ختم کر سکتا ہے، مگر عدنان کو شک ہوتا ہے کہ یہ ایک جال بھی ہو سکتا ہے۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور اب فیصلہ کرنا ہے، اعتماد کریں یا الگ ہو جائیں۔ ریحان اور عدنان آخر کار سمجھ جاتے ہیں کہ اصل چیلنج جیتنا نہیں بلکہ مل کر زندہ نکلنا تھا۔ جیسے ہی وہ کوڈ داخل کرتے ہیں دروازے کھل جاتے ہیں اور انہیں ایک خفیہ کمرہ ملتا ہے جہاں مقابلے کے اصل خفیہ منتظم کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ شخص وہی گمشدہ منتظم ہوتا ہے جو دراصل ایک پراسرار تنظیم کا رکن ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم دونوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا۔ طاقت اور ذہانت کا امتزاج تمہیں ناقابل شکست بنا دیتا ہے۔ اب تمہیں ایک آخری فیصلہ کرنا ہوگا، یہ راز دنیا کو بتانا یا اس تنظیم کا حصہ بن کر مزید چیلنجز کا سامنا کرنا۔ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے مگر سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا وہ اس راز کو چھپائیں گے یا اگلے چیلنج کے لیے تیار ہوں گے؟ تو یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو فٹافٹ سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔